صفحہ نمبر 66 انشائیہ اہم خارجی خصوصیات کے اشتراک کی وجہ سے جن میں موضوع کی وسعت، حیت کی لچک، زبان و بیان کی ندرت اور اختصار شامل ہیں۔ مضمون اور انشائیہ کو اکثر ایک ہی صنف ادب کی دو صورتیں شمار کیا جاتا رہا ہے، یعنی اردو میں انگریزی ایسے کی صورت، لیکن ان کے داخلی اور موضوع اختلافات کی وجہ سے جو دراصل گہرے اور بنیادی ہیں، اب ان میں واضح امتیاز کیا جانے لگا ہے۔ مضمون نگاری کسی بھی موضوع پر مدلل، سنجیدہ اور منطقی ایسی معروضی تحریر ہے جس کا مقصد کسی حقیقت، خیال یا نقطہ نظر کو قاری تک پہنچانا ہے۔ زبان و بیان کی دلکشی اور اسلوب کی ندرت بھی اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، جبکہ انشائیہ ایک داخلی، ذاتی اور شخصی ایسی موضوعی تحریر ہے جس کا اسلوب اور بیان کسی خارجی مقصد کا تابع نہیں، بلکہ لکھنے والے کی شخصیت، اس کی زندگی کے مجموعی تصور اور انفرادی احساس کا اظہار ہے۔ مضمون اور انشائیہ دونوں کے موضوعات لامحدود ہیں، لیکن جہاں مضمون زیر بحث موضوع کو مکمل طور پر معروضی اور منطقی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں انشائیہ کی خصوصیت داخلی انداز، مزاحمایت اور شخصی نقطۂ نظر ہے۔ مضمون اور انشائیہ دونوں کے ابتدائی نمونے سر سید احمد خان کے ہاں ملتے ہیں، مثلا امید کی خوشی، خوشامد، بحث و تکرار وغیرہ، لیکن ان کی تحریریں انشائیہ سے زیادہ مضامین ہیں۔ سر سید کے بعد لکھنے والوں میں مولانا حالی، مولانا شبلی، عبدالحلیم شرر، سجاد حیدر یلدرم، شیخ عبدالقادر فرت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن ان ادیبوں نے بھی مضمونوں اور انشائیے میں کوئی واضح فرق کیے بغیر لکھا۔ جدید دور میں البتہ انشائیہ کو مضمون نگاری سے علیحدہ تصور کیا جاتا ہے، اور انشائیہ نگاری ان دنوں مقبول ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے انشائیہ کی پہچان اور مقبولیت کے لیے بہت کام کیا ہے۔ انشائیہ لکھنے والوں میں مشکور حسین یاد اور وزیر آغا خان کے نام ہیں۔ صفحہ نمبر 67 مشکور حسین آزاد، ولادت 1925، وفات نامعلوم۔ مشکور حسین یاد 10 ستمبر 1925 کو مشرقی پنجاب کے ضلع حصار میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے پر لاہور ہجرت کی اور گورنمنٹ کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ ویسے تو انہوں نے شاعری بھی لکھی اور آزادی کے چراغ کے نام سے اپنی آپ بیتی بھی لکھی، لیکن ان کی اصل پہچان انشائیہ کی وجہ سے ہوئی۔ انشائیہ سے ان کا میلان طنز و مزاح کی طرف ہو گیا۔ مشکور حسین آزاد کے ہاں مزاح بہت دھیما ہے، کہیں کہیں طنز کا استعمال بھی ہے۔ انہیں مزاح پیدا کرنے کے لیے طویل تحمید باندھنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بے جا طوالت کا احساس ہو جاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں دلچسپی صرف اسی وقت پیدا ہوتی ہے جہاں وہ کچھ سوچ و وچار سے کام لیتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر مضامین قلم برداشتہ ہی ہوتے ہیں۔ مشکور حسین آزاد نے اصلاح اور اخلاقیات کے نقطہ نظر سے بھی بعض چیزیں لکھی ہیں، اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں طنز کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ مشکور حسین یاد لاہور میں مقیم ہیں اور بدستور اپنی توانائیاں علم و ادب پر صرف کرتے رہتے ہیں۔ مشکور حسین یاد کی کئی تصانیف ہیں، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: دشنام کے آئینے، اپنی صورت آپ، لا حول ولا قوت، ستارے چہچہاتے ہیں، تماشا کہیں جسے، اور ستم ظرف وغیرہ۔ زیر نظر انتخاب ان کے انشائیہ کا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے انشائیہ کے اصل مزاح کا خاصا خیال رکھا ہے اور مزاح کے عنصر کو جا و بیجا داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صفحہ نمبر 68 تنہائی۔ جب تک ہم تنہا نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا۔ تنہائی ہمیں ہمارے ہونے کی خبر دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ ہونے کا سوال بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی تنہا ہوتا ہے۔ جو تنہا نہیں ہوتے وہ کسی کے ساتھ نہیں
بے کسی کا رونا لوگ روتے ہیں جنہوں نے کبھی تنہائی کا ادراک نہیں کیا ہوتا۔ عموماً آدمی تنہائی سے گھبراتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنا بوجھ برداشت کرنے کی اہمیت نہیں۔ عام انسانوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی ہستی کا بار اٹھانے سے جی چراتے ہیں۔ شاید یہ بات برعکس معلوم ہو، لیکن حقیقت اسی طرح ہے کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھا کر اپنی تکلیف محسوس نہیں کرتے جس قدر اپنا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ انہیں اپنا بوجھ اٹھانا نہ پڑے۔ تنہائی میں تو توانائی ہے۔ انسان تنہا ہو تو دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے، تنہا نہ ہو تو اسے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تنہا ہونا اپنے ساتھ ہونا ہے۔ ہم اپنے ساتھ ہونے سے زیادہ دوسروں کے ساتھ ہونے کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم اپنے آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ہونے سے ہمیں خواہ اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع بہم پہنچتا ہے۔ ادھر ہم اپنے آپ کو دیکھنا دنیا کو دیکھنے سے زیادہ مشکل کام ہے، ادھر کام ہے۔ ہم اسی مشکل کام سے جان بچاتے رہتے ہیں۔ یہ احساس لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتا ہے کہ تنہائی کے کڑوے گھونٹ میں امر کر دینے کی طاقت موجود ہے۔ ہر شخص یکتا ہے کیونکہ ہر شخص تنہا ہے۔ ہماری یکتائی اس لیے خاک میں مل جاتی ہے کہ ہم اپنی تنہائی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس قدر تنہا ہو تو اس میں اسی قدر یکتائی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا سے نفرت کرنے والے ہمیشہ دنیا میں الجھتے رہتے ہیں۔ دنیا سے وہی نجات حاصل کر سکتا ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تنہائی میں ہم اپنے آپ پیار کرنے کے راز سے منکشف نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں سے پیار کرنے کے سلیقے سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ دنیا سے روٹھ کر آدمی تنہا نہیں بیٹھ سکتا، تنہا بیٹھے تو دنیا اسے منانے آ جاتی ہے۔ تنہائی ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس بے شمار عالم دیکھ سکتے ہیں۔ ہنسی کا کون سا روپ ہے جسے انسان تنہائی میں نہیں دیکھ سکتا؟ تنہائی ان لوگوں کو محرومیوں اور ناکامیوں کا احساس دلاتی ہے جو اس سے گریز کرتے ہیں۔ تنہائی سے پیار کے سلے میں خود صفحہ نمبر 69 اعتمادی حاصل ہوا کرتی ہے۔ بے یاری و مددگاری سے بھی تنہائی کا رشتہ اسی وقت قائم ہوتا ہے جب انسان کا رشتہ اپنی ذات سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بے یار و مددگار شخص وہ شخص نہیں ہے جس سے دنیا والے غافل ہو گئے ہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ سے غافل ہو گیا ہے۔ اپنی یاری سے سب سے پکی یاری ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ لوگ اپنی یاری کا مطلب ہمیشہ غلط نکالتے ہیں اور خود غرض بن جاتے ہیں۔ تنہائی تخلیق کا سر چشمہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری بات سمجھنے والا کوئی نہیں، ہم اس دنیا میں تنہا آئے تھے اور تنہائی چلے جائیں گے، تو اس شکایت کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ زندگی کے جن حقائق سے ہم دوچار ہیں ان کے ذائقے سے دوسرے لوگ نا آشنا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر ذات اپنے دامن میں کچھ حقیقتیں ایسی رکھتی ہے جو صرف اسی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ انہیں چند مخصوص حقیقتوں کے مجموعہ کا نام تنہائی ہے، اور جب یہ چند حقیقتیں اپنی جگہ حرکت میں آتی ہیں تو انسان کے ہاتھوں تخلیقی عمل کے آغاز کے ساتھ ساری دنیا آدمی کی تنہائی میں جذب ہونے کی آرزومند ہو جاتی ہے، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ آدمی کی تنہائی ساری دنیا میں نفوذ کرنے لگتی ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی بات کسی پر ظاہر کر دیں اور وہ ہماری بات تسلیم کر لے تو پھر ہمیں تنہائی کا احساس پریشان نہیں کرتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے دل کی بات ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لمحے اگر کسی نے ہمارے دل کی بات مان لی تو دوسرے لمحے کیا ہوگا؟ یہ احساس انسان کو ہمیشہ تنہا رکھتا ہے۔ تنہائی سے خوف کھانے والے کو ہر نئی چیز ڈراتی ہے۔ انسان تنہائی میں ڈرتا بھی ہے اسی لیے ہے کہ اسے اس وقت ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ جیسے جیسے ہمارا ذہن نئی باتیں سوچتا ویسے ہم نئے انداز میں تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بے معنویت سے تنہائی کا کوئی واسطہ نہیں۔ معنی پیدا ہوتے ہی ہر شے تنہا ہو جاتی ہے، گویا معنی کی زنجیریں پہنا کر ہم اشیاء کو تنہائی کی قید میں ڈال دیتے ہیں۔
ہستی کی ساری عمارت تنہائی کے اصول پر قائم ہے. ہر کوئی ظاہر و باطن میں تنہا ہے. تنہا نہ ہوتا تو نہ وہ خود کو پا سکے تنہا نہ ہو تو نہ وہ خود کو پا سکے اور نہ کوئی اسے پا سکے. جہاں جہاں تک ہماری نظر تنہائی آشکار ہوتی ہے وہاں وہاں تک لوگ ہمیں ڈھونڈ نکالتے ہیں. دنیا ہماری تنہائی کے در پہ ہے. تنہائی اس وقت ایک غیر قانونی حقیقت بن جاتی ہے جب زمانہ اسے تسلیم کر لیتا ہے، لیکن زمانہ ہر تنہائی کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا. نہ جانے کتنی ٹھوکریں کھا کر اور مصیبتیں اٹھا کر ایک تنہائی بنتی ہے. صفحہ نمبر 70. کوئی تنہائی دوسری تنہائیوں کا سہارا لیے بغیر اپنی تکمیل نہیں کر سکتی. ہم تنہائی کی خاطر لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں سے ملنے کے لیے تنہا ہوتے ہیں. تنہائی ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. آدمی سطح پر چلتا ہے تو کبھی تنہا نہیں ہوتا. جہاں اس نے ذرا اوپر اٹھنے کی کوشش کی یا گہرائی میں جانے کا خیال کیا اور وہ تنہا ہوا. تنہائی ایک دکھ ہے، ایک راحت ہے. جو لوگ دکھ اور سکھ کو علیحدہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہ انجانے طور پر اپنی زندگی کی سالمیت کو چکنا چور دیکھنے کے متمنی ہیں. تنہائی دکھ اور سکھ کی دوئی کا نام تنہائی دکھ اور سکھ کی دوئی کو مٹا دیتی ہے. سوالات. نمبر 1، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھ کر جملے مکمل کریں. نمبر 1، تنہائی ہمیں ڈیش ہونے کی خبر دیتی ہے. نمبر 2، عموماً آدمی ڈیش سے گھبراتا ہے. نمبر 3، انسان ڈیش ہو تو دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے. نمبر 4، دنیا سے وہی نجات حاصل کرتا ہے جو دنیا سے ڈیش کرتا ہے. نمبر 5، تنہائی ڈیش کا سرچشمہ ہے. نمبر 6، تنہائی سے ڈیش کھانے والے کو ہر نئی چیز ڈراتی ہے. نمبر 7، ہستی کی ساری ڈیش تنہائی کے اصول پر قائم ہے. نمبر 2، سوال. متن کے حوالے سے درست اور غلط جوابات کو الگ الگ کر کے لکھیں. نمبر 1، جب تک ہم تنہا نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا. نمبر 2، بہت سے لوگ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ انہیں اپنا بوجھ نہ اٹھانا پڑے. نمبر 3، انسان تنہا ہو تو دنیا بھی ساتھ نہیں چلتی. نمبر 4، انسان تنہا نہ ہو تو اسے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. نمبر 5، دنیا سے وہی نجات حاصل کرتا ہے جو دنیا سے نفرت کرتا ہے. نمبر 6، دنیا سے نفرت کرنے والے ہمیشہ دنیا میں الجھتے رہتے ہیں. صفحہ نمبر 71. سوال نمبر 3، مصنف نے تنہائی کے جو فوائد بیان کیے ہیں انہیں قلم بند کیجیے. سوال نمبر 4، بقول مصنف ہم اپنے ساتھ ہونے سے زیادہ دوسروں کے ساتھ ہونے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ نمبر 5، مصنف نے تنہائی کو ایک آئینہ کیوں کہا ہے؟ نمبر 6، مصنف کے بقول کون شخص بے یار و مددگار ہوتا ہے؟ سوال نمبر 7، مصنف کے بقول آدمی کب تنہا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 8، مصنف نے تنہائی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. آپ تنہائی کے متعلق 2 پیراگراف میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کہ آپ تنہائی کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں اور کیوں. سوال نمبر 9، کالم الف اور کالم بے کے جملوں کو ملا کر مکمل جملہ تحریر کریں. نمبر شمار. نمبر 1، کالم الف کالم بے. کالم الف، انسان تنہا ہو تو. کالم بے، انسان میں اپنا بوجھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. 2، آدمی تنہائی سے گھبراتا ہے جس کا مطلب یہ ہے. کالم بے، دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے. نمبر شمار کالم الف کالم بے. نمبر 1، انسان تنہا ہو تو انسان میں اپنا بوجھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. مکمل جملہ. نمبر 2، آدمی تنہائی سے گھبراتا ہے جس کا مطلب یہ ہے تو دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے. مکمل جملہ آگے لکھیں. نمبر 3، دنیا سے وہ نجات حاصل کرتا ہے. ہمیشہ کالم بے، ہمیشہ دنیا میں الجھے رہتے ہیں. کالم الف، دنیا سے وہ نجات حاصل کرتے ہیں ہمیشہ دنیا میں. کالم بے، ہمیشہ دنیا میں الجھے رہتے ہیں. کالم الف، دنیا سے نفرت کرنے والے. کالم بے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے. کالم الف، بے یار و مددگار وہ شخص نہیں ہے. کالم بے، جو اپنے آپ سے غافل ہو گیا ہے. صفحہ نمبر 72. وزیر آغا. ولادت 1922، وفات نامعلوم.
18 मई 1922 को वजीर कोट सरगोदा में पैदा हुए। आबा व अजदाद का ताल्लुक ईरान से है। 1943 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए इकोनॉमिक्स किया। 1956 में उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह के मौजू पर मकाला तहरीर किया, जिस पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री दी। आप वक्त शायर, मुहक्किक और नक्काद हैं। आपने 1956 में एक रिसाला औराक जारी किया जो ताहाल शाया हो रहा है। डॉक्टर वजीर आगा जदीद नज़म की एक तवाना आवाज़ है। इंशाया निगारी के फ़रोग़ में इनकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। इस ज़मन में मशहूर मिज़ा निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की राय है। अगर ये कहा जाए कि उर्दू में वो इस सिन्फ को के मौजद भी है और ख़ातिम भी, तो बेजाना होगा। बिलाशुबा उन्होंने इंशाइयों को जो मज़ामीन और असालीब से अता किए हैं, इसका तत्बी बहुत मुश्किल है। वजीर आगा के इंशाइयों में इनके इंशाइया के बारे में मसलिक की वजाहत होती है। इनके नज़दीक इंशाइया अदीब के लम्हाते आज़ादी का बेहतरीन इज़हार है। वो अपने मौज़ूआत आम जिंदगी से अखज़ करते हैं, लेकिन इनका असलूब कशिश और दिलचस्पी का उनसर रखता है। वो संजीदा मज़ामीन को शगुफ्ता असलूब में बयान करने का हुनर खूब जानते हैं। इस ज़मन में डॉक्टर अनवर सदीद की राय हर्फ़े आखिर का दर्जा रखती है। वज़ीर आगा के इंशाइयों में ताज़ा कारी भी है, नुदरत भी है, ये इंकशाफ ज़ात भी है और इरफान कायनात भी। इससे संजीदा फिक्री भी है और शगुफ्ता निगारी भी। यही वजह है कि इंशाया निगारी की एक बड़ी कहकशां मरतब हो जाने के बावजूद इस सिन्फ़े अदब के आफाक पर जो रोशनी सबसे ज़्यादा नुमाया है, इसका माखज़ वज़ीर आगा का इंशाया ही है। आपकी तसानीफ़ और तालीफ में उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तनकीद, एहतसाब, तख्लीकी अमल, गालिब का ज़ोक़ तमाशा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। आपने उर्दू में इंशाया निगारी को उरूज तक पहुंचा दिया। इस ज़मन में ख्याल पारे और चोरी से यारी तक आपकी अहम तसानीफ हैं। सफ़ा नंबर 73। हिजरत। शाम का वक्त है, लेकिन अभी शाम का सितारा नमूदार नहीं हुआ। रात के पंछी भी गायब हैं। आसमान पर कोई सुस्त रो आवारा हाल टुकड़ा अबर का भी मौजूद नहीं। पूरा आसमान एक सफेद रंग मच्छरदानी की तरह मुझ पर झुक आया है। मेरे पाँव के नीचे सब्ज और मिटियाले रंगों वाली धरती एक बिस्तर की तरह है, जिसके ऐन दरमियान एक सादा नुक्ता चमक रहा है। ये स्याह नुक्ता मैं खुद हूँ। जमीन और आसमान के मिलते जुलते होंठों की लकीर ने मेरे चारों तरफ एक तिलिस्मी दायरा सा खींच दिया है, और जिस तरह अंधेरे में मोमबत्ती जला दी जाए तो वो अपने गिर्द अज खुद नो का एक दायरा बना लेती है, बिल्कुल इसी तरह मैंने भी अपने वजूद की रोशनी से अपने गिर्द हस्ती का एक दायरा सा तामीर कर लिया है। ये दायरा अपने मरकज के स्याह धब्बे से इस दर्जा मुंसलिक है कि अगर ये धब्बा अपनी जगह से सिरक जाए तो इसी निस्बत से दायरा भी अपनी जगह तब्दील कर लेगा। अजीब मामला है। मैं तेज तेज कदम उठाए एक तरफ को चल देता हूँ और फिर रुक कर चारों तरफ देखता हूँ। आसमान की मच्छरदानी बदस्तूर मुझ पर झुकी हुई है और मैं बदस्तूर जमीन के बिस्तर के ऐन दरमियान बेहिस्सो हरकत पड़ा हूँ। तो क्या मैं के अपने वजूद का मरकजी नुक्ता हूँ, खुद अपने वजूद की कैद में नहीं हूँ? मगर कैद और आज़ादी तो महज अज़ाफ़ी बातें हैं। बड़ी से बड़ी आज़ादी के गिर्द भी एक दायरा सा सदा मौजूद रहता है। हर आज़ाद मुल्क अपनी सरहदों में कैद है। बात शायद एहसास की है। मेरे लिए कभी तो ये मेरा छोटा सा कमरा बेकिनार और लामतनाही है, और कभी लामहदूद कायनात भी एक बंदी खाना है। और कभी कभी मुझे ये भी महसूस हुआ है कि जैसे मैं खुद अपने बदन की चारदीवारी में बंद हूँ। मगर दूसरे ही लम्हे एक और एहसास ने मुझे गुदगुदाया है कि अगर मेरी तहवील में मेरा बदन न होता तो मैं अपने पांचों हिस्सी आलात से महरूम होने के
باعث اپنے ارد گرد دنیا تک کا ادراک نہ کر سکتا، تو کیا میرا یہ احساس سے آزادی محض اس لیے نہیں کہ میں اپنے جسم کی قید میں ہوں؟ سچ بات تو یہ ہے کہ ہر دائرہ ایک گھونسلے کی طرح ہے، جس میں اس کا مرکزی نقطہ ایک پرندے کی طرح منقار زیر پر ہے، یا شاید فطرت نے ہر مرکزی نقطے کے لیے ایک دائرے کا اہتمام کیا ہے۔ پرندے کو گھونسلہ، بچے کو ماں کی گود اور زندگی کو زمین کی کوہک عطا کی ہے۔ فطرت کی نظروں میں دائرہ بیک وقت زندگی کے ایک ناقابل تسخیر فصیل بھی ہے اور ایک آرام دہ جھولا بھی۔ فطرت نے زندگی کا کس قدر خیال رکھا ہے، مگر خود فطرت کی سرشت میں بھی تو یہ بات موجود ہے کہ وہ گاہے بگائے اپنے گرد لپٹے ہوئے دائرے کو ایک کینچلی کی طرح اتار پھینکتی ہے۔ پرندہ گھونسلے کو، بچہ گود کو، اور میں اپنے گھر کو خیر بات کہنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں۔ ہجرت فطرت کی ایک ناقابل فہم صفحہ نمبر 74 ادا ہے، جو بیک وقت ایک کرب انگیز تجربہ بھی ہے اور تازہ معنی سے لبریز ایک واردات بھی۔ مجھے فطرت کی یہ ساری ادائیں پسند ہیں، اس کی وہ ادا بھی جب وہ بڑے پیار سے مجھے اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، اور وہ بھی جب وہ پر مار کر مجھے اڑا دیتی ہے، مگر اڑانے کا یہ عمل ہے بالکل عارضی نوعیت کا، کیونکہ جب میں تھکا ہارا اگلے پڑاؤ پر پہنچتا ہوں تو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ میں دوبارہ مرکز ہست بن جاتا ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے نور کی ایک لکیر سی میرے اندر سے نکل کر ایک قوس کی صورت میرے چاروں طرف گھوم گئی ہے اور میں پھر سے اپنے وجود میں قید ہو گیا ہوں۔ جب میں فطرت کے پروں تلے ہوتا ہوں تو زندگی ایک بنے بنائے ضابطے کے تحت بسر ہوتی ہے۔ خود مجھے ہر دم یہ وہم ستائے رکھتا ہے کہ اگر میں نے ضابطے کو چھوڑا یا دائرے کی لکیر کو توڑا تو مجھ پر کوئی بلائے ناگہانی نازل ہو جائے گی۔ صبح سویرے اٹھتا ہوں تو ہمیشہ شیو کرنے سے پہلے دانتوں پر پیسٹ کرتا ہوں، جیسے اگر میں نے پہلے شیو اور بعد میں ٹوتھ پیسٹ کی تو قیامت آ جائے گی۔ باہر جانے کے لیے کپڑے پہنتے ہوئے اس بات کا اطمینان کر لیتا ہوں کہ میں نے اپنی قمیض کا تیسرا بٹن بند نہیں کیا، کیونکہ کسی غیبی آواز نے مجھے بتا دیا ہے کہ اگر غلطی سے بھی یہ بٹن بند ہو گیا تو خوشی بختی کی دیواریں مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت سڑک کے کنارے کے کھمبے کو بوٹ کی نوک سے ہلکی سی ٹھوکر لگانا ضروری ہے۔ واپسی پر اسی کھمبے پر تھوکے بغیر گھر میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ میں اپنے معاملات کی ایک شق پر نظر رکھتا ہوں، اور اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ورزش کرنا اور نہانا، یہ سب کچھ اس ایک خاص قاعدے اور روش میں ذرا سی بھی تبدیلی آتی ہے تو دل کسی انجانے خطرے کو محسوس کر کے کانپ اٹھتا ہے۔ فطرت نے اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے کہ میں اس کی بنائی ہوئی گھاٹیوں سے ہرگز باہر نہ آؤں۔ جس طرح سورج کے طلوع و غروب میں باقاعدگی ہے اور موسم کے خاص ترتیب میں ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں، بالکل اسی طرح فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کے ضابطۂ حیات سے سرے منہ انحراف نہ کروں۔ خود مجھے فطرت کی نرم و ملائم انگلی کو تھام کر چلنے میں ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے میری نبض اس کی نبض سے ہم آہنگ ہو گئی ہو۔ لیکن کیا میں نے یہ ضابطہ، یہ پیٹرن، یہ زندگی اپنے لیے خود تعمیر نہیں کی، یا شاید فطرت نے میرے لیے تعمیر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ خود فطرت اپنے ہی ضابطے کی قید میں ہو۔ کبھی میرے دل میں یہ آواز مچلتی ہے کہ میں اپنے زنداں کی دیواروں کو توڑ کر دانہ گندم کی لذت سے خود کو آشنا کروں اور پھر ایک طویل ہجرت میں مبتلا ہو جاؤں۔
ہر ہجرت سے ایک نیا امریکہ دریافت ہوتا ہے، نئے رشتے وجود میں آتے ہیں، نئے معنی اجاگر ہوتے ہیں۔ ہجرت میں مبتلا ہوئے بغیر آئینہ دل روشن نہیں ہو سکتا۔ ہجرت سے صدیوں کا زنگ اترتا ہے، آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہوتی ہے، اپنے پرائے کا صفحہ نمبر 75 فرق دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہجرت کے بغیر زندگی نامکمل ہے، چاہے ہجرت ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہو، ایک حویلی سے دوسری حویلی کی طرف جانب ہو، یا ایک بدن سے دوسرے بدن کی جانب۔ اور وہ شخص جو کھجور کے درخت کی طرح نخلستان کے چشمہ شیریں میں صبح و مساء اپنا عکس دیکھتا ہے، اس چمک کو کیسے جان سکتا ہے جو ایک نخلستان سے دوسرے نخلستان میں پہنچنے پر تھکی ہاری اونٹنی کی آنکھوں میں نمودار ہوتی ہے۔ ہر کوند اور ہر کوندا دراصل حیرت کا کوندا ہے، اور حیرت ہجرت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ مگر ہجرت کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ انسان ایک درخت کی طرح ہے جو دھرتی کے بدن سے اپنے لیے غذا کشید کرتا ہے، لہٰذا جو خاصیت کسی خطۂ زمین کے دودھ، نمک اور پانی میں ہوگی، لازم ہے کہ وہ اس کے باسیوں میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ آخر میں تو دھرتی خلق خدا کو خود سے اس طرح چمٹا لیتی ہے، من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی کا منظر دکھائی دینے لگتا ہے۔ سارے لوگ ایک ہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، ایک ہی نمونے کے مطابق بنے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہجرت کی نوبت نہ آئے تو انسان ساری اوج اور انفرادیت ختم ہو جائے۔ سو جب انسان کسی خطۂ زمین سے ہجرت کر کے کسی دیار غیر میں اپنی جڑیں اتارتا ہے تو اپنے بدن اور روح کو ایسے نئے اوصاف سے آشنا کرتا ہے کہ وہ نئی سرزمین کے دودھ، نمک اور پانی کی تاثیر سے عبارت ہوتے ہیں۔ ہجرت ایک کرب انگیز تجربہ تو ہے، کیونکہ جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو دھرتی سے اپنی ساری جڑیں نکال نہیں پاتا۔ کچھ جڑیں زمین کے کوکھ میں ہی رہ جاتی ہیں اور ان کی یاد مدتوں درِ دل پر دستک دیتی رہتی ہیں۔ مگر ساتھ ہی ہجرت ایک کیف انگیز واردات بھی ہے، کیونکہ آپ ایک نئے خطۂ زمین کے خزائن اور اسمار سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا یہ ضرور ہے کہ آپ جسمانی طور پر بھی ہجرت کریں؟ آپ اپنے آپ پلنگ پر لیٹ کر بھی تو ہجرت کر سکتے ہیں۔ میری طرف دیکھیے، میں شاید ہی کبھی اپنے گھر سے باہر جاتا ہوں، مگر ہر شب جب آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو میں اپنی زمین سے منقطع ہو کر لاکھوں کروڑوں روشنی کے سالوں کا سفر کر کے نئی سرزمینوں میں پہنچ جاتا ہوں، اور پھر وہاں کے نمک، دودھ اور پانی سے خود کو تر و تازہ کر لیتا ہوں۔ اگر ایسا نہ کر سکوں تو ہوا کے اس سمندر کی تہہ ہی میں بیٹھ رہ جاؤں جو میرے اس کرۂ ارض کے گرد پھیلا دیا گیا ہے، اور جس کی گہرائی چند ہزار فٹ سے زیادہ نہیں۔ سوچتا ہوں یہ کیسا بندی خانہ ہے۔ ہوا کا زنداں جو بیک وقت میری آزادی کا دشمن بھی ہے اور اس کا معاون بھی، کیونکہ اگر ہوا نہ ہو تو میں سانس کیسے لوں؟ سانس نہ لوں تو دیکھ کیسے سکوں؟ دیکھ نہ سکوں تو پھر ہوا کے اس زنداں کو توڑ کر ستاروں کی دور افتادہ دنیاؤں تک کیسے جا سکوں؟ زندہ کیسے رہوں؟ اسی لیے اس دھرتی کے سینے سے چمٹے ہوئے لوگوں، آؤ ہجرت کریں، ایک دوسرے کی طرف پل بھر کے لیے ملیں اور پھر جدا ہو جائیں۔ جدا ہوں تو اس عزم کے ساتھ کہ ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ ہر ملاقات ہجرت کا ثمر شیریں ہے، تجدید ذات ہے، مگر اس کے اختصار ہی میں اس کا سارا حسن پنہاں ہے، کیونکہ اگر ملاقات طویل ہو جائے تو پھر کہنے سننے کو کچھ نہیں رہتا۔ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب بن جاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو حفظ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسرار، کوئی حیرت زا بات نہیں رہتی۔ صفحہ نمبر 76۔ اور جب زندگی سے حیرت منہا ہو جائے تو باقی صارف، ٹیلی فون، ڈائریکٹری بچتی ہے۔
ہر شخص ایک ٹیلی فون نمبر مقرر ہے۔ اسرار صرف اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب کسی دلچسپ سے رانگ نمبر سے رابطہ قائم ہو جائے، مگر رانگ نمبر ڈائریکٹری میں درج نہیں ہوتا۔ پگڈنڈی سے روڈ رولر تک۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل نثر پاروں کے متن کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ الف، مگر خود فطرت کی سرشت میں بھی تو یہ بات موجود ہے کہ وہ گاہے بگاہے اپنے گرد لپٹے ہوئے دائرے کو ایک کنجیلی کی طرح اتار پھینکتی ہے۔ پرندہ گھونسلے کو، بچہ گود کو، اور میں اپنے آپ کو خیر بات کہنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں۔ ہجرت فطرت کی ایک ناقابل فہم ادا ہے جو بیک وقت ایک کرب انگیز تجربہ بھی ہے اور تازہ معنی سے لبریز ایک واردات بھی۔ بے، ہر ہجرت سے ایک نیا امریکہ دریافت ہوتا ہے، نئے رشتے وجود میں آتے ہیں، نئے معنی اجاگر ہوتے ہیں۔ ہجرت میں مبتلا ہوئے بغیر آئینہ دل روشن نہیں ہو سکتا۔ ہجرت سے صدیوں کا زنگ اترتا ہے، آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہوتی ہے، اپنے پرائے کا فرق دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہجرت کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ سوال نمبر 2، درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ الف، بڑی سے بڑی آزادی کے گرد بھی ایک ڈیش سدا موجود رہتا ہے۔ بے، فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کے ضابطۂ حیات سے ڈیش انحراف نہ کروں۔ جیم، ہجرت ایک ڈیش تجربہ تو ہے۔ دال، جدا ہوں تو اس کے عزم کے ساتھ کہ ایک بار پھر ڈیش ہوگی۔ سوال نمبر 3، مصنف کو فطرت کی کون کون سی ادائیں پسند ہیں؟ سوال نمبر 4، قید و آزادی کے حوالے سے مصنف کے خیالات مختصر بیان کیجیے۔ سوال نمبر 5، مصنف نے ہجرت کو ایک کرب انگیز تجربہ کیوں کہا ہے؟ سوال نمبر 6، ہجرت کے معابد کیا فوائد بیان ہوئے ہیں؟ سوال نمبر 7، منصف کی روشنی کے سوالوں سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 8، سیاہ دھبا کیا ہے اور کیوں؟ سوال نمبر 9، سبق کے آخری پیراگراف میں مصنف نے جو کچھ کہا ہے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سوال نمبر 77، مکتوب نگاری۔ کسی ادبی یا تاریخی شخصیت کے متعلق مختلف ذرائع سے معلومات فراہم ہوتی ہے۔ مورخ اپنے انداز میں معلومات مہیا کرتا ہے اور ایک سوانح نگار اپنے طور پر اپنے مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں زیر موضوع شخصیت کے ہر گوشہ زندگی کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت سے زیادہ تر قریب خود نوشت سوانح ہے، کیونکہ کوئی شخص جتنا اپنے متعلق بہتر جانتا ہے کسی دوسرے سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بہت ہی حقیقت پسندانہ انداز میں شخصیت کی تصویر کشی کے باوجود بھی زیر بحث شخصیت کے کچھ گوشوں کی جان بوجھ کر اس خیال سے کہ کل یہ تحریریں لوگوں کے زیر مطالعہ ہوں گی پردہ داری کی جاتی ہے۔ خطوط ایسا ذریعہ ہیں جن سے لوگوں کے متعلق ذاتی، شخصی اور انفرادی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خطوط ایسا ذریعہ ہیں جن سے لوگوں کے متعلق ذاتی، شخصی اور انفرادی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خطوط لکھتے وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ تحریریں عام لوگوں کے مطالعہ میں آئیں گی۔ اس لیے مکتوب نگار عموماً بے دھڑک، بے تکلفانہ اور بغیر کسی حجاب کے اپنے متعلق جو چاہتا ہے محسوس کرتا ہے سپرد قلم کر دیتا ہے۔ اس طرح اس شخص کا مکمل اور صحیح ترین مرقع سامنے آتا ہے۔ اس سے ذہنوں میں اس کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ حقیقت سے قریب تر ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خط مکتوب نگار اور مکتوب اہلیہ کے درمیان ایک امانت ہوتا ہے، لیکن بعض عظیم لوگوں کی نجی تحریریں بھی اپنی زبان، اپنے اسلوب بیان اور تخیل کی بلندی کے باعث ان کی ذاتی نہیں رہتی بلکہ ادب کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ صرف گوشہ نشینی میں زندگی نہیں گزارتے بلکہ اپنی زندگی اور ماحول کے ترجمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی کا مطالعہ ایک عہد اور ماحول کا مطالعہ کرنے میں ممدو اور معاون ہوتا ہے۔ مکتوب کا اسلوب خط لکھنے والے کی ذات کا خماز ہوتا ہے اور اپنی راہیں خود متعین کرتا ہے، اور وہ اپنے دور کی
روش کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تحریر خود ایک نئی طرز کی موجود ہوتی ہے اور بعض اوقات تو اس دور کی پوری نثر نگاری کو متاثر کرتی اور ایک نئے رخ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اس طرح یہ انفرادی انداز اجتماعی اسلوب بن جاتا ہے، جیسا کہ غالب کی خطوط نگاری غالب سے پہلے فارسی انشا پردازی کے تطبیع میں سادہ انداز کے بجائے پرتکلف انداز اور رواج پایا گیا تھا۔ دوسرا طریقہ جو سادہ تھا اور جسے فورٹ ولیم کالج کے نثر نگاروں نے رائج کیا، مرزا غالب کے خطوط میں ان دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے۔ اس اسلوب کو انہوں نے اپنی شخصیت کا آئینہ بنا دیا۔ ان کی شاعری سے ان کی شخصیت کی صرف چند پہلو نمایاں ہوتے ہیں، مگر خطوط کے ذریعے ان کی شخصیت کے تمام گوشے نکھر آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ بڑی بڑی سیاسی اور ادبی شخصیات کے خطوط چونکہ اس دور کی سیاست، معاشرت اور ارد گرد کے ماحول کے بھرپور عکاس ہوتے ہیں، اس لیے بعد میں آنے والے وقتوں میں یہی مکاتب مستند تاریخی دستاویزات ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً 1857 کی تحریک آزادی کے متعلق مختلف لوگوں کے خطوط سے جو معلومات ملی ہیں، انہیں بعد میں آنے والے مورخین نے ایک ادبی سرمایہ کے ساتھ ساتھ گراں قدر تاریخی دستاویزات کا درجہ دے کر آنکھوں سے لگایا۔ مرزا غالب دہلی کی ویرانی کے بارے میں ایک خط میں تشویش کا اظہار اس طرح کرتے ہیں: گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پاتے ہیں، کیونکہ کچھ نیک و بد کا حال معلوم نہیں، دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے۔ مکتوب نگاری کی بھی اب ادب کی تسلیم شدہ صنف شمار ہونے لگی ہے، اور یہ صنف ادب دوسرے ادب سے پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ 19ویں صدی کے آخر اور موجودہ صدی میں اردو نثر کی جو اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے بغور مطالعے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان پر غالب کے مکاتب اردو معلی اور عود ہندی کی گہری چھاپ ہے۔ بالخصوص جہاں تک مکاتبی ادب کا تعلق ہے، اس میں بھی غالب کا رنگ و آہنگ جھلکتا ہے۔ مولانا حاجی محمد حسین آزاد شبلی نعمانی کے مجموعے خطوط مکاتب شبلی 2 جلدیں، جسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا، یا سلیمان ندوی کے خطوط کا مجموعہ جسے عبدالماجد دریا بادی نے مرتب کیا، اور علامہ اقبال کے مکاتب کلیات مکاتب اقبال اور دوسرے بے شمار مجموعوں میں خطوط غالب کا اثر واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ادبا و شعراء کی مشترکہ کوششوں کے سبب آج مکتوب نگاری ادب کی ایک تسلیم شدہ صنف شمار کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں نامور ادیبوں اور شاعروں کے خطوط مجموعوں کی شکل میں دستیاب ہیں اور انتہائی ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ حالی، آزاد، شبلی، سر سید نذیر احمد اقبال، اکبر، امیر مینائی، عبدالماجد دریا بادی، سید سلیمان ندوی اور پطرس بخاری کے مشہور بیشتر خطوط کتابی صورت میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں، جن کے مطالعے سے اس دور کی طرز زندگی، تاریخ و سماجی حالات کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جن کے مطالعے سے اس دور کی طرز زندگی، تاریخ اور سماجی حالات کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ مکاتب مکتوب نگار شاعری ادیبوں یا سیاسی رہنماؤں کی خود نوشت سوانح عمریاں ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 79۔ غالب، ولادت 1797، وفات 1829۔ 59۔
اسد اللہ خان غالب 1798 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں اسے غالب سے بدل دیا۔ نسلاً ترک تھے۔ والد عبداللہ بیگ پیشے کے اعتبار سے سپاہی تھے۔ ابھی غالب 5 برس کے تھے کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ غالب کی پرورش ان کے چچا نے کی، لیکن وہ بھی 4 سال بعد وفات پا گئے۔ بعد میں نانا نے ان کی پرورش کی۔ جوانی نہایت بے فکری سے گزری۔ 13 برس کی عمر میں شادی ہو گئی اور دلی میں رہائش اختیار کی۔ 1969 میں انتقال کیا۔ غالب بنیادی طور پر شاعر تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے، لیکن ان کی شہرت کا ایک سبب ان کی مکتوب نگاری بھی ہے۔ غالب کے خطوط کی 3 بڑی خصوصیات ہیں۔ اول یہ کہ غالب نے خطوط نگاری کی قدیم روش کو بدل کر خط لکھنے کا نیا ڈھنگ اختیار کیا۔ انہوں نے پرتکلف خطوط نویسی کے مقابلے میں بے تکلف خطوط نویسی شروع کی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے لمبے لمبے القابات و آداب ختم کر دیے اور ان کی جگہ مختصر القابات استعمال کیے۔ مثلا بھائی، مہاراج صاحب، میری جان، جان غالب، بندہ پرور، قبلہ و کعبہ وغیرہ۔ کہیں کہیں دلچسپ طرز تخاطب بھی ملتا ہے، مثلا جانا، عالی شانہ۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خود نویسی میں سٹائل اور طریقے اظہار کے مختلف راستے پیدا کیے۔ اسلوب کی اس انفرادیت پر اور شخصیت کے رچاؤ نے انہیں اردو ادب میں زندہ و جاوید بنا دیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خطوط نگاری اور ادب کی سرحدوں کو ملا دیا۔ غالب کے خطوط کے مجموعہ کے نام یہ ہیں: عود ہندی اور مکاتب غالب وغیرہ۔ صفحہ نمبر 80۔ غالب کا خط میر مہدی مجروح کے نام۔ جان غالب، تمہارا خط پہنچا۔ غزل اصطلاح کے بعد پہنچتی ہے۔ ہر ایک سے پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے۔ مصرع بدل دینے سے یہ شعر کس رتبہ کا ہو گیا؟ اے میر مہدی، تجھے شرم نہیں آتی؟ میاں یہ اہل دہلی کی زبان ہے۔ ارے اب اہل دہلی ہندو ہیں یا اہل حرفہ ہیں یا خاکی ہیں یا پنجابی ہیں یا گورے ہیں؟ ان میں سے تو کس کی زبان کی تعریف کرتا ہے؟ لکھنؤ کی آبادی میں کچھ فرق نہیں آیا، ریاست تو جاتی رہی، باقی ہر فن کے کامل لوگ موجود ہیں۔ خس کی ٹٹی پرواہ ہوا، اب کہاں؟ وہ لطف تو اسی مکان میں تھا۔ اب میر خیراتی کی حویلی میں وہ چھت اور سمت بدلی ہوئی ہے۔ بہرحال می گز رد۔ مصیبت عظیم یہ ہے کہ کاری کا کنواں بند ہو گیا۔ لال ڈگی کے کنویں یک قلم کھاری ہو گئے۔ خیر کھاری ہی پانی پیتے، گرم پانی نکلتا ہے۔ پرسوں میں سوار ہو کر کنووں کا حال دریافت کرنے گیا تھا۔ جامع مسجد سے راج گھاٹ دروازے تک بے مبالغہ ایک سرائے لک و دک ہے۔ اینٹوں کے ڈھیر جو پڑے ہیں وہ اگر اٹھ جائیں تو ہو کا مکان ہو جائے گا۔ یاد کرو مرزا گوہر کے باغیچے کے اس جانب کو کئی بانس نشیب تھا، اب وہ باغیچے کے صحن کے برابر ہو گیا، یہاں تک کہ راج گھاٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ فصیل کے گنگورے کھلے رہے ہیں، باقی سب اٹ گیا۔ کشمیری دروازے کا حال تم دیکھ گئے ہو۔ اب آہنی سڑک کے واسطے کلکتہ دروازے سے کابلی دروازے تک میدان ہو گیا۔
पंजाबी कटरा धोबी, वाड़ा राम जी गंज, सादत खास का कटरा, कटरा जरनैल की बीबी की हवेली, राम जी दास गोदाम वाले के मकानात, साहिब राम का बाग हवेली, इनमें से किसी का पता नहीं मिलता। किस्सा मुख्तसर, शहर सहरा हो गया था। अब जो कुएं जाते रहे और बाकी गोरे नायाब हो गया तो ये सहरा सहराए करबला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। दिल्ली वाले अब तक यहाँ की जबान को अच्छा कह जाते हैं। वारे हसन एतकाद, अरे बंदा खुदा, उर्दू बाजार न रहा। उर्दू कहाँ, दिल्ली कहाँ, अल्लाह वल्लाह अब शहर नहीं है, कैंप है, छावनी है, न किला न शहर, न बाजार न नहर, और अलवर का हाल कुछ और है। मुझे और इनकलाब से क्या काम। अलेक्जेंडर हटरोले का कोई खत नहीं आया। जाहिरन इनकी मुसाहबत नहीं, वरना मुझको जरूर खत लिखता रहता। मीर सरफराज हुसैन और मीरन साहब नसीरुद्दीन को दुआ। 1860। गालिब का खत मीरन मेहदी। गालिब का सफ़ा नंबर 81। गालिब का खत मीर सरफराज हुसैन के नाम। नूरे चशम राहते जां, मीर सरफराज हुसैन जीते रहो और खुश रहो। तुम्हारे दस्तखती खत ने मेरे साथ वो किया जो बुए पहरन ने याकूब अलैहिस्सलाम के साथ किया। मियाँ हम तो बूढ़े हैं या जवान हैं, तवाना हैं या ना तवाना, बड़े बेश कीमत हैं, यानी बहरहाल गनीमत हैं। कोई जला भुना कहता है। यादगार जमाना है हम लोग, याद रखना फसाना है हम लोग। वही बालाखाना है और वही मैं हूँ। सीढ़ियों पर नजर है कि वो मीर मेहदी आए और वो मीर सरफराज हुसैन आए, वो यूसुफ मिर्जा आए, वो मीरन आए, वो यूसुफ अली खान आए। मरे हुओं का नाम नहीं लेता, बिछड़े हुओं में से कुछ गए नहीं। अल्लाह अल्लाह हजारों का मैं मातमदार हुआ। मैं मरूंगा तो मुझको कौन रोएगा। सुनो गालिब, रोना पीटना क्या, कुछ इख्तलात की बातें करो। कहो मीर सरफराज हुसैन से कि ये खत मीर मेहदी को पढ़वाओ और मीरन साहब को बुलवाओ। कल शाम या परसों शाम को मेरा अशरफ अली साहब कल शाम या परसों शाम को मेरा मीर अशरफ अली साहब मेरे पास आए थे। कहते थे कि कल या परसों पानीपत जाऊंगा। मैंने उनकी ज़बानी कुछ बयान मीरन साहब को भेजा है, अगर भूल न जाएंगे पहुंचाएंगे। खुलासा इसका ये है कि साहिब इब्न नहीं है ना हो, गुलाम अशरफ नहीं है ना हो। अगर मंजूर कीजिए तो मैं सूफी हूँ, हमा औस्त का दम भरता हूँ। बमुअज्जब मिस्रा के दिल बदस्त आवर के हज अकबर सत। तुमसे कब इनकार करता हूँ, अगर मिर्जा गोहर की जगह मानो तो खुश, अगर गुलाम अशरफ जानो तो राजी। रात को अपने घर में बातें सुनाओ, दिन को मुझसे जी बहलाओ। किस्सा मुख्तसरन आओ और जल्दी आओ। सैयद अनवर का जो हाल हो वो सच है। राजपूत ऐसा ही कुछ करते हैं, मगर महाराजा मुसलमानों का दम भरते हैं। कुछ दिन जाते हैं कि ये लोग वहाँ फिर वहाँ आते हैं। क्या मजमा भरम हुआ है, मुझको क्या गम हुआ है। तुम इस जिरगे से जुदा हो, तुम को अंदेशा क्या है। मेरे मीर कुर्बान अली साहब जैसा लिखें वैसा करे। मीर मेहदी मजरू सारा खत पढ़कर कहेंगे मुझको दुआ भी ना लिखी। भाई मेरी दुआ पहुँचे,
میر نصیر الدین ایک دن میرے پاس آئے تھے۔ اب میں نہیں جانتا یہاں ہیں یا وہاں، ہوں تو دعا کہنا۔ میرن صاحب کے نام تو اب اتنا پیام ہے، دعا سلام کی حاجت کہاں؟ دیکھو ہم اپنا نام نہیں لکھتے، بھلا دیکھیں تو صحیح، تم جان جاتے ہو کہ یہ خط کس کا ہے؟ سوالات، صفحہ نمبر 82۔ صفحہ نمبر 82 سوالات۔ سوال نمبر 1، درج سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2، غالب پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ سوال نمبر 3، مرزا غالب کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ سوال نمبر 4، جب مرزا غالب کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ سوال نمبر 2، درج جملوں کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ نمبر 1، اب اہل دہلی ہندو ہیں یا اہل حرفہ ہیں یا خاکی ہیں یا پنجابی ہیں یا گورے ہیں؟ بے، اب جو کنویں جاتے رہے اور پانی گھورے نایاب ہو گیا تو یہ صحرا صحرائے کربلا ہو جائے گا۔ جیم، تمہارے دستخطی خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو بوئے پہرن نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ ڈال، میں صوفی ہوں، ہمہ اوس کا دم بھرتا ہوں۔ سوال نمبر 3، غالب نے اپنے خط میں دہلی کی تباہی کا جو حال لکھا ہے اسے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4، غالب کے خطوط میں ان کے جن دوستوں کے نام آئے ہیں انہیں الف بہائی ترتیب سے درج کریں۔ نمبر 5، غالب کے دونوں خطوط کو پڑھنے کے بعد ان کی خطوط نگاری کی چند نمایاں خوبیاں بیان کریں۔